قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی کتاب میں ہمیں دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ جو اسکالرز اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے قانون یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی طرف پیغام بھیجا ہے تو اس پیغام کو اسی قوم کی زبان میں ہمیشہ سے بھیجا ہے۔ تو اب چونکہ اس دفعہ عرب قوم کی طرف پیغام بھیجا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک عربی قرآن بنا دیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عربی زبان چونکہ ایک فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے اور اس میں گہرے سے گہرے مطلب کو بھی صرف چند الفاظ میں آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے، تو شاید یہ عربی زبان کا ہی پھر کمال تھا کہ 600 صفحات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ سب وجوہات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ جیسے جیسے وقت ترقی کرتا جاتا ہے قرآن کے بارے میں ہمیں بالکل نئی نئی چیزیں اور اس کے بارے میں نئے نئے جو ہیں اس میں نئی نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایسی ایک ڈسکوری زبان کے بارے میں بھی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان نے جب بھی زبان کو اسٹڈی کیا ہے تو اس کو یا تو فلاسفی کے طور پر یا ادب کے طور پر، لٹریچر کے طور پر یا سوشل سائنسز کے طور پر ہی دیکھا ہے، مگر اب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کر لی اور خاص طور پہ سائیکالوجی اور کوگنیٹیو سائنسز میں ترقی ہوئی، تو اب سائنسدانوں نے زبان کے بارے میں نئی ڈسکوریز کر لی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور ڈسکوری ہے، اس کو کہتے ہیں لنگوسٹک ریلیٹیوٹی، اور اس کے بانی کا نام بینجمن لی وولف بتایا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ زبان صرف انسانوں کے آپس میں کمیونیکیشن کرنے کا اور خیالات کے تبادلے کا نام نہیں، بلکہ زبان جو انسان کی ہوتی ہے وہ خود اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، خود ان کو مرتب کرتی رہتی ہے، اس کو ایک طرح سے انفلوئنس کرتی ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید تحقیقیں کی گئیں اور بالکل نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جن میں سے اب سائنس کافی چیزوں کو اپروو بھی کرتی ہے اور کچھ چیزوں کو اپروو نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ایک سائنسدان ہے جن کا نام لیرا بروڈوٹسکی ہے، ان کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسٹریلیا میں کچھ ایسے قبائل پائے جاتے ہیں جن کی زبان میں لیفٹ، رائٹ یا آگے پیچھے کے لفظ موجود ہی نہیں۔ اس کے برعکس وہ اپنی جب کسی جگہ کا بتانا ہوتا ہے تو وہ سمت کے طور پہ بتاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دائیں بائیں کہنے کے بجائے۔ جیسے اگر انہیں کہنا ہو کہ اگر میرے دائیں بازو پہ چوٹ لگی تو ان کا بندہ یہ کہے گا کہ میرے شرقی بازو پہ چوٹ لگی ہے، یا انہیں کسی کو راستہ بتانا ہو تو وہ اسی طرح بتائیں گے کہ مشرق کی طرف جاؤ، وہاں سے پھر آپ شمال کی طرف مڑ جاؤ۔ یہ ہے تو بڑی عجیب بات، لیکن اس کے ایفیکٹس جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب نکلے، کیونکہ جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو انہیں پتہ لگا کہ ان کے قبیلے کا تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ کو ہر وقت آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس وقت کون سی ڈائریکشن کہاں ہے، اور یہ ان کی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف ان کی زبان کی وجہ سے ممکن ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی زبان انہیں اس بات پہ فورس کر رہی تھی کہ وہ ہر وقت اپنی جو ڈائریکشن سے باخبر ہیں، کیونکہ اگر وہ باخبر نہیں رہیں گے تو وہ تو پھر بات ہی نہیں کر پائیں گے آرام سے۔ تو اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے بچے بھی آسانی سے بتا لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو بڑوں کو بھی کافی مشکل ہوتی ہے کہ کس وقت کون سی ڈائریکشن کہاں ہے۔ اس کی دوسری مثال جو دی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں رشتوں کو بتانے کے لیے کافی سارے الفاظ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صرف انگلش کے ایک ورڈ انکل کے لیے ہماری زبان میں 5 مختلف الفاظ موجود ہیں، یعنی اردو زبان بولنے والا شخص رشتوں میں اس لحاظ سے فرق کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر رشتے کو اپنا درجہ دے رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی زبان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ان سب رشتوں میں فرق کرے۔ اور اسی لیے شاید ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں رشتوں کے لیے کافی سارے الفاظ موجود ہیں، تقریباً ہر رشتے کے لیے ہمارے پاس کئی کئی الفاظ موجود ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اردو بولتے ہیں ان کے معاشرے میں بھی خاندانی نظام زیادہ رائج ہے۔ اس کے برعکس جو انگلش بولنے والے لوگ ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اتنا رائج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ریسرچز کی گئیں اور ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی زبان جو ہے انسان کے دماغ پر اثر تو اپنا چھوڑتی ہے۔ اس پہ رائے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ واقعی پھر عربی زبان میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہوں گی جو انسانی ذہن کو انفلوئنس کرتی ہوں، یا کوئی ایسی سائیکالوجی اس کی ٹریگر کرتی ہوں کہ جو اسلام خود انسان سے چاہتا تھا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب ہم انگلش، اردو اور عربی کا مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی عربی زبان میں ایسی کیا خاص بات موجود ہے جو اردو یا انگلش زبان میں موجود نہیں ہے۔ تو جس زبان میں نیوٹرل الفاظ ہوں اور اس کے برعکس دوسری زبان جس میں مذکر مؤنث کے الفاظ زیادہ ہوں، ان دونوں زبانوں میں جو انسان ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی میں تقریباً زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگلش میں کافی زیادہ نیوٹرل الفاظ موجود ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ آئی وینٹ آؤٹ ود مائی نیبر، یعنی یہ بالکل گرامیٹیکل بھی صحیح سینٹنس ہوگا اور بالکل ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، مگر اس میں پورا مطلب نہیں ٹرانسفر ہو رہا۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں کریں گے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ باہر گیا تھا یا میں اپنی پڑوسن کے ساتھ باہر گیا تھا۔
اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ تو اردو بولنے والے لوگوں کے نزدیک تو ویسی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پڑوسن کے ساتھ باہر جا رہے تھے یا پڑوسی کے ساتھ باہر جا رہے تھے. اس طرح ہمیں سمجھ آیا تھا کہ واقعی فرق تو ہے. ہم اگر مذکر مونس والے سیگے یوز کریں یا نیوٹرل سیگے یوز کریں تو اس میں سے سائیکالوجی پہ واقعی تھوڑا سا اثر پڑتا ہے. اب لیکن جب ہم عربی زبان کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عربی زبان تو مذکر مونس میں اور بھی زیادہ فرق کرتی ہے. یعنی اردو میں تو پھر تھوڑے سے نیوٹرل الفاظ پائے جاتے ہیں جیسے یہاں یا وہاں. عربی زبان میں یہ بھی نہیں ہے. عربی زبان میں یہ بولنے کے لیے بھی آپ کو مذکر مونس یوز کرنا پڑتا ہے جیسے حاضہ یا حاضہ. تو جینڈر کے لحاظ سے اردو سے بھی زیادہ پولرائز ہے. تین زبانیں کا جو شخص تھا جو عربی زبان بول رہا تھا، اب چونکہ وہ دنیا کو مذکر مونس کے سیگے سے دیکھ رہا تھا اس لیے وہ دونوں کے لحاظ سے سینسٹیو تھا. وہ مذکر کے لحاظ سے بھی سینسٹیو تھا اور وہ مونس کے لحاظ سے بھی سینسٹیو تھا. وہ ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں پٹ نہیں تھا کر رہا جس طرح وہ نیوٹرل جن کے پاس الفاظ موجود ہیں وہ والے لوگ کرتے تھے. تو قرآن بھی اوپر سے اسی بات کو انڈورس کرتا ہے ہمیں کہ واقعی جو مرد اور عورت ہیں ان دونوں کا اپنا اپنا الگ مقام ہے. دونوں کے لیے الگ شریعت کے لحاظ سے لاز ہیں اور دونوں کو معاشرے میں الگ الگ اپنی اپنی پوزیشن دی جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر واقعی عربی زبان نے بھی پہلے سے انسانوں کی یہ سائیکالوجی بنائی ہوئی تھی کہ واقعی ان دونوں کو ہم نے الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا. ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو عربی میں سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے وہ ایک ہی ہے جیسے انتا. جیسے انگلش میں ایک ہی پروناؤن ہے یو، لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں تین مختلف پروناؤن موجود ہیں. جو ہم کہہ سکتے ہیں آپ، ہم کہہ سکتے ہیں تم، یا اس سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو. اب اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ جو اردو بولنے والا بندہ ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک تین مختلف قسم کے پروناؤن موجود ہیں تو اس شخص کی سائیکالوجی میں یہ پہلے سے بات موجود تھی، یا اس کے نزدیک دنیا جو ہے وہ تین قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. پہلے وہ قسم کے لوگ جن کو وہ آپ کہے گا، دوسرے وہ قسم کے لوگ جن کو وہ تم کہے گا، یا کوئی بہت زیادہ لوگ جو اس کے نزدیک گھٹیا تھے ان کو وہ تو کہے گا. اس کے برعکس جو انگلش بولنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے تھے، اس لیے وہ سب کو یو کہتے تھے. اور جو عربی بولنے والے ہیں وہ بھی کیونکہ سب کو انسانوں کو برابر مانتے تھے اس لیے وہ ایک ہی ضمیر استعمال کر کے انتا کہہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے. اب اس کا اثر تو ہم تاریخی طور پہ بھی جج کر سکتے ہیں کیونکہ جو اردو بولنے والے لوگ تھے یا پنجابی بولنے والے یا ہندی بولنے والے لوگ تھے، جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تین قسم کے پروناؤن موجود ہیں تو ان کی سوسائٹی میں بھی ذات پات کا نظام ویسے ہی پایا گیا ہے. اور جو بھی لوگ تھے جن کی زبان میں صرف ایک ہی ضمیر موجود تھی تو وہاں ذات پات کا نظام نہیں پایا گیا. تو انڈیا پاکستان میں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ ہندو میں بھی ذاتیں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی مختلف قسم کی ذاتیں موجود ہیں. مطلب کوئی ہائی کلاس ذاتیں ہیں جنہیں ہم سید وغیرہ کہتے ہیں یا قریشی، کچھ مڈل کلاس ذاتیں ہیں اور کچھ تو بالکل لو کلاس ذاتیں ہیں جنہیں ہم مسلی وغیرہ کہتے ہیں. اور جب کہ عربی کلچر ہے وہاں یہ ذات پات کا سسٹم نہیں ہے، اس کے برعکس وہاں ٹرائبل قسم کا سسٹم ہے. اور ٹرائبل یعنی قبائلی نظام میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی، وہ سب اس لحاظ سے برابر ہوتے ہیں کہ واقعی وہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. ان کا شجرہ نسب پیچھے سے ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو قریش قبیلہ تھا وہ ایک ہی باپ کی اولاد تھا. آگے سے وہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی غریب تھے کوئی امیر تھے، اس میں مختلف قسم کی فرق تو پائے جاتے تھے، لیکن جو بیسک چیز جو وہ لوگ مانتے تھے وہ یہ کہ واقعی ہم لوگ اس لحاظ سے برابر ہیں کہ واقعی ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اور جب کہ انڈیا پاکستان کے کلچر میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی تھی کیونکہ ذات پات کے سسٹم میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک باپ کی اولاد ہو. تو جہاں اسلام اس بات کو انڈورس کر رہا تھا کہ واقعی تمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو عربی زبان بھی اسی چیز کو انڈورس کر رہی تھی. یعنی وہ جو بھی پھر آپ نے دیکھا کہ جو ان لوگوں نے بھی عربی زبان بولی تو ان میں آٹومیٹک قبائلی سسٹم پایا گیا. اب یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں ان سے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی کچھ تو ایسی چیزیں ہیں عربی زبان میں جو واقعی انسان کی سائیکالوجی پہ کچھ نہ کچھ اثر تو واقعی ڈال رہی ہیں. یہ بھی ان وجوہات میں شامل ہو سکتی ہے لنگوسٹک ریلیٹیوٹی عربی زبان کی، جہاں مفسرین باقی وجوہات بیان کرتے ہیں. تو اس کا جواب تو ہم قطعی طور پہ تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو اپنی طرف سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں اور اینڈ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ عالم.